سوچنے کی ہے، اتنی خوبصورت دنیا ہے، شفق کا جمال دعوت نظارہ دے رہا ہے، اور فرق کی سرخیاں کسی حسین و جمیل کی بلکہ کسی معجبین کی لالا روی کی یاد روزانہ تازہ کرتی ہے، روزانہ پھول گلستان میں کھلتے ہیں اور کسی محبوب کے تبسم کو ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ یہ اتنا حسین و جمیل چاند ہے، یہ اتنا خوبصورت سورج ہے، یہ بھوروں کی آواز ہے، یہ کومروں کی آواز ہے، یہ بلبل کی آواز ہے، اللہ اکبر، چڑیوں کی چہک ہے، روزانہ نسیم سحر چلتی ہے، اللہ اکبر، رات اپنی سیاہ زلفوں کو بکھیرتی ہے۔ کتنی خوبصورت ہے دنیا، یہ دنیا کی دل فریبیاں ہی تو ہیں۔ انسان دنیا میں آ کر ہمیشہ کے لیے دنیا کا ہو کر رہ گیا، کوئی دنیا میں آ کر اب دنیا سے جانا نہیں چاہتا، دنیا سے اتنا دل لگ گیا ہے۔ کتنا فریب ہے دنیا کا، دنیا کتنی مکار ہے، دنیا کتنی فریبی ہے کہ دنیا کا فریب انسان کو خدا کو بھلا چکا ہے، انسان خدا فراموش ہو چکا ہے۔ لیکن انسان کو سوچنا چاہیے تھا، جب دنیا اتنی حسن والی ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ جمال والی ہے تو اللہ اکبر، اس کے بنانے والے کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا غور تو کریں، جو روزانہ شفق کے گالوں پر سرخی پیدا کرتا ہے اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جس کی فانی دنیا کے حسن کا عالم یہ ہے، اس کی باقی جنت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی باقی آخرت کا عالم کیا ہوگا؟ مگر ہائے شیطان کی مکاریاں، ہائے نفس کی فریبیاں، انسان اسی میں ڈوب کر کے رہ گیا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کی دوسری قومیں اگر دنیا میں ڈوب کر رہ جائیں تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی رسول اللہ جیسا نبی نہیں ہے، قرآن جیسی زندہ کتاب نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک جیسے زندہ خدا حق و قیوم کا تصور نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کیوں پیدا کیا؟ یہ صوفیہ، حکماء، علماء، دانشوروں نے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ یہ وقت فلسفیانہ گفتگو کا نہیں، لیکن دو جملوں کے اندر اگر دنیا کی پیدائش کی حکمت بیان کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے، دنیا کو اللہ نے چھانٹنے کے لیے بنایا ہے، اللہ نے دنیا کو چھٹائی کے لیے بنایا ہے، اس لیے کہ دنیا میں دو ہی طبقے ہیں، دنیا میں دو طبقے ہیں۔ آپ سارے مکاتب فکر، سارے مذہبوں کو سمیٹ لیں تو دنیا میں دو طبقے بنتے ہیں، ایک جنتی، ایک جہنمی۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، وفاداروں کے لیے جنت ہے، غداروں کے لیے جہنم ہے۔ دنیا کے اندر دو ہی لوگ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے نیکوں کو وفادار اس لیے کہا کہ جو نیک ہوتا ہے وہی وفادار ہوتا ہے، اور فساق کو غدار اس لیے کہا کہ اللہ اکبر، جو فاسق ہوگا وہی غدار ہوگا۔ اللہ اکبر، اب آپ مجھے بتائیں، اللہ نے چھٹائی کے لیے دنیا میں بنایا، اگر اللہ بغیر دنیا بنائے ہوئے، بغیر کربلا بپا کیے ہوئے یزید کو جہنم میں ڈالتا تو دنیا کہتی دیکھو، معاذ اللہ، کہنے والے تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لوگ کہتے دیکھو اللہ نے یزید کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس بیچارے کو جہنم میں ڈال دیا، اور اللہ رب العزت بغیر کربلا بپا کیے امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بناتا تو معاذ اللہ لوگ بکواس کر سکتے تھے کہ نبی کے خاندان کے ہیں اس لیے یوں ہی ان کو مرتبہ دے دیا۔ تو قدرت نے دنیا بنا کر چھٹائی کا قانون رکھا، یزید شراب پیے گا اس کو خدا بے نقاب کرے گا، یزید زنا کرے گا اسے خدا بے نقاب کرے گا، یزید اللہ کی نافرمانی کرے گا، صحابی کا بیٹا ہو کر شریعت کو پہلو تلے مارے گا تاکہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائے یزید اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے، کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔
احسان ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو، بلکہ موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے، زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم جانچیں، ہم تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. عمل حسن نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے احسن. اللہ اکبر. ایک تو حسن ہے، عمل حسن ہے، اور ایک تو احسن ہے. حسن یعنی اچھا اور احسن یعنی اور اچھا، سب سے اچھا. اللہ اکبر. یہ دنیا چھٹائی کے لیے ہے. اگر آپ اس جو ہے وہ گمان میں ہے کہ یہ دنیا سب کچھ ہے تو یاد رکھنا بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے تاجدار دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے مالدار دنیا سے چلے گئے. ہم سے پہلے اس دنیا میں ہمارے باپ دادا رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا رہتے تھے. تم دیکھ رہے ہو اللہ اکبر، تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ تمہارے 8ویں نمبر کا دادا جو 400 سال پہلے دنیا میں تھا اس کی قبر کہاں ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، بہت توجہ سے سننے کی. میں نے پھر کہا تقریر کا وقت نہیں، صرف دل کا درد رکھنا ہے. تھوڑی دیر کو بھی زیادہ دیر نہیں. میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر کے پوچھنا چاہتا ہوں 400 سال پہلے جو 8ویں نمبر کا آپ کا دادا تھا اس کی قبر کہاں ہے؟ اگر وہ گاؤں کا چودھری تھا تو مجھے بتاؤ، اگر وہ مالدار تھے تو مجھے بتاؤ، اگر وہ بادشاہ بھی ہوں گے تو مجھے بتاؤ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے مغلوں کی قبر جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش جو ہے کئی صدیوں تک کی حکومت کی ہے؟ ان کی قبریں کہاں ہیں؟ اور اگر قبر ہے تو مجھے یہ بتاؤ ان کی قبر پر فاتحہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ابھی میں کوئی تحقیقی بات مغلوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اس اعتبار سے مغلوں کو پیش کر رہا ہوں کہ وہ دنیا کے بادشاہ تھے. رہی بات علماء کی جو تحقیق ہے ابھی اس کو آپ کے سامنے نہیں رکھتا. آپ تاج محل جاتے ہیں، تاج محل جاتے ہیں، جانے کے بعد تاج محل کے اندر 2 قبریں موجود ہیں. ایک تو ممتاز بیگم کی قبر ہے، ایک تو شاہجہاں کی قبر ہے. آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھی تاج محل کئی مرتبہ گئے ہوں گے، میں بھی 2 مرتبہ گیا ہوں. اس لیے کہ ہم لوگ تقیاموسی خیال کے لوگ نہیں ہیں، ہم تو سیر و تفریح کے عادی لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اسلام جتنے انجوائے کی اجازت دیتا ہے اتنے انجوائے کی اجازت کوئی مذہب نہیں دیتا. لوگوں کے یہاں دھارمک بننا ہو تو نکاح نہ کرو، اور ہمارے یہاں دھارمک بننے کے لیے نکاح کی بڑی فضیلت ہے، نکاح مستقل ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کوئی بڈھا سفید ریش بزرگ ریپ کیس میں جیل میں نظر نہیں آتا.